ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اپنے آئین کے مطابق کرائے. عدلیہ سے یہ درخواست ہوگی الیکشن کمیشن کو ہدایات دی جائے کہ ہمارا سرٹیفکیٹ جلد سے جلد جو ہے وہ ایشو کیا جائے. ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے, ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائے. مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے, حکومت کسی اور کی بنتی. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں حتمی فیصلہ جاری کرنے سے روک دیا. الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف عبوری ریلیف میں 21 دسمبر تک توسیع. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انٹرا پارٹی کیس میں الیکشن کمیشن کا جواب نہیں آیا, بلے کا نشان نہ دیا تو پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. ہمیں عدلیہ سے امید ہے. مشکل حالات میں عدلیہ آئین و قانون کے ساتھ کھڑی رہی. سپریم کورٹ نے انتخابات میں تاخیر کی ایک اور درخواست مسترد کر دی. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا, عام انتخابات کی تاریخ آنے سے ملک میں تھوڑا استحکام آیا ہے. کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا, انتخابی حلقہ بندی کے حوالے سے غلط فیصلہ کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا, الیکشن پروگرام جاری ہو چکا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. الیکشن کو کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. عدالت نے کہا, الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد انتخابی حلقہ بندیاں تبدیل نہیں ہو سکتی. عدالت نے بلوچستان کے حلقہ پی پی 12 میں حلقہ بندی سے متعلق نظرثانی درخواست خارج کر دی. انتخابی شیڈیول پر عمل درآمد کا آغاز. کاغذات نامزدگی کا آج سے اجرا. الیکشن کمیشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا. قومی اسمبلی کے امیدوار کو 30,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو 20,000 روپے فیس جمع کروانا ہوگی. امیدوار کاغذات نامزدگی صبح 8:30 سے شام 4:30 بجے تک جمع کروا سکتے ہیں. 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرنا ہوں گے. امیدوار پاسپورٹ کی مکمل کاپی کاغذات نامزدگی کے ساتھ منسلک کرے گا. کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک آر او کے پاس جمع کروانا ہوں گے. پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران نے حلف اٹھا لیا. صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل نے حلف لیا. آبادی بڑھی ہے تو نشستیں کم کیسے کی جا سکتی ہیں؟ حلقہ بندیوں کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے 2 بجے دلائل طلب کر لیے. جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے, ہمارے پاس وقت تو نہیں مگر ایسا فیصلہ دیں گے جو مستقبل میں کام آئے گا. الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ آبادی بڑھنے پر نشستیں کم کرے. الیکشن ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ آبادی زیادہ ہو تو دوسرے حلقے میں منتقل کیا جائے؟ والی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی. سماعت 27 دسمبر تک ملتوی. ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کی. فواد چودھری کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں اوپن ٹرائل کی استدا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سینٹ کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات. باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق علاقائی سیکیورٹی اور فوجی تربیتی امور بھی زیر غور آئے. تربیتی رابطوں کو فروغ دینے پر اتفاق. آرمی چیف نے سینٹ کام جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا. 90,000 غیر ہزارہ شہداء بھی ہیں. وکٹمز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم میں نہ ڈالیں. آخر تک ان لوگوں کا پیچھا کریں گے. یہ لڑائی لڑ کے لڑیں گے اور پاکستان اور بلوچستان کو انشاءاللہ ایک امن کا گہوارہ بنانا یہ ہمارا اصل ہدف ہے. دہشت گردوں کا مقابلہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ہم اور آپ اکٹھے ہوں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب. کہا, جنگ میں ادب پیدا نہیں ہو سکتا, امن ہوگا تو ہی معاشرہ ترقی کرے گا. ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے میں کوتاہی ہوئی لیکن نیت ہمیشہ اچھی رہی. دہشت گردی سے متاثرہ لوگ خود کو تقسیم نہ کریں. وفاقی حکومت کا جہاں تک کردار ہوگا میں فرنٹ پر نظر آؤں گا.
جس لیول پلینگ فیلڈ سے تحریک انصاف آئی تھی آج بھی وہی حالات ہیں. چیف جسٹس کا حکم ہے الیکشن ہوں گے، میں حصہ نہیں لوں گا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نواز شریف نے کوئی رابطہ کیا نہ ضرورت ہے. سابق وزیراعظم کا نون لیگ چھوڑنے یا نئی پارٹی بنانے سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا 4 سال سے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے پر احتساب عدالتوں میں کھڑے ہیں، بری ہو جائیں گے تو کہا جائے گا انصاف ہو گیا. اس ناانصافی کا حساب کون دے گا؟ اسلام آباد کے پیمز اسپتال میں زیر علاج منکی پاکس کا پہلا مریض انتقال کر گیا. پیمز حکام کا کہنا ہے 40 سالہ مریض 1.5 ماہ سے اسپتال میں زیر علاج ایڈز میں بھی مبتلا تھا. مریض سعودی عرب سے واپس آیا تھا. اور غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے، صحافی سمیت 150 فلسطینی شہید، تعداد 19,500 ہو گئی. صہیونی فوج نے الہلائی اسپتال پر دھاوا بول دیا. جنوبی غزہ میں اسرائیل اور حماس میں لڑائی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 10 اسرائیلی فوجی ہلاک. ویڈیو میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد میں امریکہ کے اعتراض کے بعد ووٹنگ تاخیر کے باعث آج ہوگی.